بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب کے آپ کے اہل خانہ کے لیے دعاؤں کے ساتھ آج ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قوم اگرچہ بہت منفی بحثوں میں الجھی ہوئی ہے اور اقتدار کی جنگ ہمیں ان بحثوں کی طرف لے گئی ہے، لیکن بہت سارے اور پہلو ہیں جو ہماری سلامتی سے جن کا تعلق ہے، ہماری خوشحالی سے جن کا تعلق ہے، اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا۔ حکومت بھی الجھ گئی ہے، وہ غالباً حکومت اپنے اقتدار کو بچانے میں لگی ہوئی ہے، اور اس لیے وہ بہت سارے ایسے فیصلے بھی کیے جا رہی ہے جس سے بہت سارے خدشات جنم لے رہے ہیں، اور اگر وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر جسے کہتے ہیں نا کہ بعد میں اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت والی بات ہوگی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت بہت سارے ادارے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو انہی دنوں ایک خبر تمام اخبارات نے شائع کی، میڈیا میں آئی کہ برطانیہ، امریکہ، فرانس اور یورپی ملکوں کی 15 NGOs کو ویزے دیے گئے کہ وہ آ کے پاکستان میں جو تباہ حال لوگ ہیں ان کی مدد کریں گی۔ لیکن جو خبریں اب تک میڈیا میں چل رہی ہیں، جس میں فوج بھی پیش ہے سیلاب زدگان مدد کے لیے، سیاسی جماعتوں کے کارکن بھی اور فلاحی تنظیموں کے کارکن بھی میدان میں ہیں، لیکن یہ جو 15 NGOs ہیں، ان کے کارکنوں کی سرگرمیاں سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے کچھ سامنے نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے وہ میڈیا سے علیحدہ رہ کے کچھ کر رہے ہوں، لیکن یہ جو دکھی قوم ہے، جن کو ماضی میں بلیک واٹر اور اس طرح کی باہر کی تنظیموں یا جسے کہتے ہیں کہ ارکان کے پاکستان میں آنے اور ان کو ویزے دیے جانے اور اس کے بعد ان کی سرگرمیاں جس طرح کی ہوئیں، اور جس طرح ریمن ڈیوس جیسے لوگوں کے ہاتھوں پاکستانیوں کی موت ہوئی اور سب کچھ ہوتا رہا، تو یہ ایک پہلو ایسا ہے جو میڈیا میں چونکہ ان کے آنے کی خبریں تو آ گئیں، ان کو کام کرنے کے اجازت نامے دینے کی خبریں تو شائع کر دی گئیں، لیکن ابھی تک ان کے کام نہیں سامنے آئے۔ تو چاہیے تو یہ کہ اگر وہ کہیں کام کر رہے ہیں تو وہ سامنے آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو تشویش نہ ہو۔ اسی طرح ایک خبر آئی کہ اب ہمارے ہاں جس طرح کے سیلاب کے حوالے سے مختلف اشیاء ظاہر کمیاب ہو گئی ہیں، جیسے ٹماٹر ہیں، آلو ہیں۔ اب بھارت سے تو چونکہ تجارت باوجود ہو نہیں پا رہی تھی، اگرچہ کوشش اس سلسلے میں ہوئی تھی کہ بھارت سے تجارت کا سلسلہ شروع کیا جائے، لیکن چونکہ ایک بیانیہ ہے حکومت پاکستان کا کہ جب تک کشمیر کے حوالے سے بھارت کی پالیسی ٹھیک نہیں ہوتی تو بھارت سے تجارت نہیں ہو سکتی۔ تو ایران اور افغانستان سے ٹماٹر اور پیاز اور اس طرح کی چیزیں درآمد کرنے کے اجازت نامے دیے گئے ہیں اور آ بھی رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران سے اگر ٹماٹر اور پیاز آ سکتے ہیں تو ایران سے تیل اور گیس کی اجازت کیوں نہیں مل سکتی؟ اس حصے میں وہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ آخر امریکہ کا اتنا دباؤ کیوں ہے، یا ہم اس کا دباؤ اتنا کیوں اس حوالے سے لے رہے ہیں کہ ہم پیاز اور ٹماٹر کے لیے تو اجازت دیتے ہیں اور امریکہ بھی خاموش ہے کہ یہ چیزیں منگوا لیں ایران سے، لیکن جس چیز کی کمی ہے اور جو ہماری معیشت جس کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے، یعنی توانائی کے وسائل جس میں آئل شامل ہے، جس میں گیس شامل ہے، اس کے لیے ایران کے ساتھ ایک پہلے سے معاہدہ ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں کرنے دیا جا رہا، جبکہ ایران وہ تو ایک برادر اسلامی ملک ہے، اس کی ایک محبت ہے کہ وہ ابھی تک ہمارے ساتھ بدستور تعاون کر رہا ہے، لیکن اس نے اپنے سرحد تک پائپ لائن بچھا دی اور ہماری طرف سے پائپ لائن وہاں بارڈر تک نہیں لے جانے دی گئیں، بلکہ قریب قریب لے جا کے چھوڑ دی گئیں، اور وہی امریکہ کا دباؤ کہ ایران سے آپ نہیں کر سکتے۔ بھی ایران سے اگر ٹماٹر اور پیاز لیا جا سکتا ہے، چاہے جہاں 1 روپے کی کوئی چیز منگوائی جا سکتی ہے، تو پھر 1 روپے کی دوسری چیز کیوں نہیں منگوائی جا سکتی؟ تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس سلسلے میں پوری قوم جو ہے وہ سوچ رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ آخر ایک چیز کی اجازت ہے تو پھر دوسری چیز کی اجازت کیوں نہیں؟ پھر ایک اہم ایشو جو ہے وہ پریشان کن ہے کہ ہمارے ہاں جبکہ ملک کی معیشت کا برا حال ہے، IMF سے قرضہ لے کے ہم اپنے آپ کو سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر ہماری درآمدات کے سلسلے میں بعض ایسی اشیاء جن کے اشاعت میں بنی ہیں، پہلے ان پہ پابندی لگی، پھر ان پہ یہ اٹھوا لی گئی، گویا ڈکٹیشن کیوں اس طرح کی چل رہی ہے۔ اور اسی پس منظر میں غالباً ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ کہا کہ اب تو چھینک بھی آنی ہو، چھینک بھی اگر ہمیں مارنی ہو تو IMF سے پوچھنا پڑتا ہے، اور ہم اپنے فیصلے کرنے میں
آزاد نہیں ہیں، شاید ان کا بیان غلط طریقے سے کوٹ کیا گیا ہو، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ہر کام اب آئی ایم سے پوچھ کے کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ درآمدات اس طرح ہونے سے اور برآمدات میں کمی آنے سے ہوا کیا ہے کہ اگست کے ماہانہ تجارتی خسارہ ہمارا اس طرح ہوا ہے کہ درآمدات 6 ارب 3 کروڑ روپے کی ہوئی ہیں، اور یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی بات میں کر رہا ہوں کہ درآمدات 6 ارب 3 کروڑ روپے کی اور برآمدات صرف 2 ارب 50 کروڑ کی، یعنی آپ اس میں دیکھیے کہ تقریباً 3-4 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو ہمارے روپیہ اور ڈالر کا تناسب کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں بھی توجہ دی جانی چاہیے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کی طرف غور نہیں کر رہے۔ 2-3 میں نے چھوٹے چھوٹے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جو کہ بہت بڑے ہیں پالیسی کے حوالے سے، اور غالباً اسی پس منظر میں عمران خان کا وہ بیانیہ جو آزاد خرچہ پالیسی اور اپنے فیصلے خود کرنا اور اس طرح کی جو ان کی باتیں ہیں وہ لوگوں کو اعتزاز آسن کے بقول لوگوں کے دلوں میں تیر کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، اور یہ جو میں نے خدشات جن کا ذکر کیا ہے اس سب توجہ دی جانی ضروری ہے۔ یہ ایک زندہ اور آج کی یعنی جسے کہتے ہیں حساس قوم کے دل کی آواز ہے، اور اس پہ غور و خوض ہونا چاہیے۔ شکریہ۔